السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن سیکھنے کا منفرد اور جدید انداز۔ مفتاح القرآن۔ ہمارا سبق نمبر 1 ہے کلمہ۔ کلمہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی جس کی میننگ انگلش میں ہم لے سکتے ہیں میننگ فل لفظ، جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ورڈ۔ بامعنی لفظ یعنی میننگ فل ورڈ۔ جو بھی میننگ فل ورڈ ہم اپنے زبان سے یعنی اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ماؤتھ سے، اس کو ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے 3 اقسام ہیں۔ 3 اقسام یعنی مینس پارٹس کو کہتے ہیں۔ اقسام مینس پارٹس، کائنڈس۔ کلمہ جس کو ہم انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کے نام سے بھی جان سکتے ہیں۔ جس طرح انگلش گرامر میں ہم کو 8 پارٹس آف اسپیچ ملتے ہیں، اسی طرح عربک گرامر میں ہم کو کلمہ میں 3 پارٹس آف اسپیچ ملتے ہیں۔ وہ ہے اسم، دوسرا فعل ہے اور تیسرا حرف ہے۔ ان 3 کیٹیگریز کو اگر ہم نے اچھے سے سمجھ لیا تو الحمدللہ اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم عربی گرامر سیکھ سکیں گے، اور ہر آیات کو جو قرآن اور احادیث میں ہوتی ہے، قرآنک آیات کو ہم اچھے سے انالائز کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی ورڈ یعنی جو بھی لفظ آپ قرآن اور احادیث میں دیکھتے ہیں، وہ یا تو اسم یا تو فعل یا تو حرف میں سے ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم۔ اسم ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ مثلاً کتاب۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایگزامپل دیے گئے ہیں۔ اسم ہم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ انگلش گرامر میں ہم ناؤن کہتے ہیں، جس کو نون کہتے ہیں اسی کو ہم عربی گرامر میں اسم کہتے ہیں۔ اسم مینس نیم۔ کتابن، یہاں پر یہ ایک تھنگ کا یعنی ایک چیز کا نام ہے۔ اسی طرح القلم، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، تھنگ کا نام ہے۔ شاعرن، شاعر۔ فاسقن، گنہگار، یہ صفت میں آئیں گے یعنی ایڈجیکٹیوز میں آئیں گے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلش پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں، اسی طرح عربک میں ہم کو پارٹس آف اسپیچ 3 ملتے ہیں یعنی 3 ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 پارٹس میں ہی ان سارے پارٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ یعنی مینس اسم میں آپ کو انگلش پارٹس آف اسپیچ کے 5 پارٹس ملیں گے۔ اسی طرح فعل ایک ہی ہوتا ہے، اسی لیے فعل میں صرف فعل ہی رہے گا۔ حرف میں باقی بچے 2 پارٹس یا پھر کچھ اور پارٹس بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں اسم کی۔ اگر ہم شخص کا مثال اگر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ شخص کے نام پر ہم کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے، پھر چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، یا پھر بچے ہو یا بڑے ہو، بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ یا پھر زینب، یا پھر کوئی بھی نام، جیسے لڑکیوں کا نام ہو گیا، اسی طرح لڑکوں کا نام جیسے کہ محمد،
حامد، زید، اس طرح کے. اسی طرح حیوان کے نام جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں جانور بھی رہتے ہیں، حیوان، پرندے، یہ سبھی رہتے ہیں، تو ان کے بھی نام ہیں جن سے ہم ان کو پہچانتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ڈاگ کو ہم کہیں گے کتا. جس طرح انگلش میں ڈاگ ایک ناؤن ہے، اسی طرح عربک میں کتا، یعنی عربک میں ہم اس کو کلب کہتے ہیں، کلب. تو یہ بھی ایک اسم ہے. اسی طرح باقی سارے چیزوں کے نام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کتاب، قلم، ٹیبل، اس طرح کے آتے ہیں. اسی طرح جگہ میں ہم لے سکتے ہیں مکہ، انڈیا، پاکستان، یا پھر سعودی عربیہ، یا کوئی بھی امریکہ، یا پھر کوئی بھی پلیس کا نام لے سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی چھوٹا شہر ہو اس کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں، جیسے حیدرآباد، یا کوئی بھی. اسی طرح صفت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم عربک میں مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں. جیسے کہ لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا، اس کو ہم عربک میں مصدر کہتے ہیں. یہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے ڈیفینیشن میں مصدر بھی آتا ہے. اور اسی طرح صفت جیسے کہ انگلش میں ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، اسی طرح کام کرتا ہے. صفت کسی کی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ کالا لڑکا، یہاں پر اس لڑکے کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کالا ہے. کچھ لوگ اس کو اچھی صفت بھی مانتے ہیں اور کچھ بری بھی مانتے ہیں، تو یہ ان کے اوپر ہے. بٹ یہاں پر بتانے والی بات یہ ہے کہ صفت چاہے اچھی کوالٹی ہو یا پھر بری کوالٹی ہو، اس کو ہم صفت میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. دوسرا ہے فعل. جس کلمے سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے. مثلاً عبدہ، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ انگلش پارٹس آف اسپیچ میں ہم نے جو ناؤن ہے اس کو عربک میں اسم کہا، تو اسی طرح ورب جو ہوتا ہے ہم اس کو عربک میں فعل کہیں گے. ایک طرح سے ورب یعنی فعل ہی ہوا. فعل اور ورب دونوں ایک ہی ہیں. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ ہم فعل کو کس طرح پہچانیں گے عربک میں. یہاں پر کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، عبدہ، نعبد، خلق، یخلق. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ورڈز یہاں پر دیے گئے ہیں، لفظ یہاں پر دیے گئے ہیں، ان لفظ میں آپ کو ٹینس بھی دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر ایک کام ہو رہا ہے جو کسی نہ کسی ٹینس میں ہوا ہے. جیسے کہ اگزامپل عبدہ یہاں پر لکھا ہے، اس نے عبادت کی. جیسے انگلش گرامر میں ہم کو ٹینس ملتے ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس. اسی طرح عربک گرامر میں بھی ہم کو دو طرح کے ٹینس ملتے ہیں، جن کو ہم ماضی کہتے ہیں، فعل الماضی، یعنی مینس ہم پاسٹ ٹینس کو فعل الماضی کہتے ہیں. اسی طرح فعل المضارع ہوتا ہے. مضارع میں دو ٹینس آتے ہیں، ایک پریزنٹ ٹینس اور دوسرا فیوچر ٹینس. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عبدہ، اس نے عبادت کی. یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو عبادت اس نے کی ہے یہاں پر، وہ آلریڈی ہو چکی ہے، یعنی یہ پاسٹ ٹینس کی بات یہاں پر کر رہے ہیں. اسی طرح نعبد، اسی کو ہم نے نعبد یہاں پر کہا، عبدہ سے نعبد نکلا ہے. تو یہ عبدہ جو ہے یہاں پر روٹ ورڈز کہتے ہیں، ہم ان کو روٹ لیٹرز کہتے ہیں. تو انہی سے نعبد جو ہے لفظ نکلا ہے، اور اس کی میننگ ہو سکتی ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو میننگ یہاں پر بتائے گئے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں مینس ابھی پریزنٹ ٹینس میں یہ چل رہا ہے، یا کریں گے، یا پھر ہم فیوچر میں کرنے والے ہیں، اسی لیے اسے بتا رہے ہیں. تو آپ ان دونوں سچویشن میں نعبدو یعنی فعل مضارع کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے لیے یوز ہوگا، تو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں فیوچر میں آپ کریں گے تو آپ اس طرح کہیں گے، ہم عبادت کریں گے. خلقہ، اس نے پیدا کیا، پاسٹ ٹینس. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ
پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں میں آ گیا ہے. تو یہ ہے فعل ماضی جو پاسٹ ٹینس کا ہے، اور فعل مضارع جو پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں آتا ہے. اسی طرح تھرڈ ون ہے حرف. تھرڈ ون جو ہمارا پارٹس آف اسپیچ ہے عربک گرامر میں، وہ ہے حرف. حرف ہم کس کو کہتے ہیں؟ حرف ہم انگلش میں پارٹیکلس کو کہتے ہیں. انگلش میں اگر ہم اس کو بتائیں گے تو ہم اس کو پارٹیکلس کے نام سے جان سکتے ہیں. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے. مثلا فی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حرف وہ ہوتا ہے جو نہ تو اسم ہوتا ہے نہ تو فعل ہوتا ہے. حرف کی میننگ ہوتی ہے، بٹ یہ یا تو اسم کے ساتھ ملنے سے یا پھر فعل کے ساتھ ملنے سے، مینس اس کے ساتھ ایڈ ہونے سے وہ میننگ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ یہاں پر کچھ ورڈ دیے گئے ہیں: فی، میں، الا، پر، من، سے، الا، طرف، یا پھر تک. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان ورڈز کی میننگ سے، بٹ آپ اس کو سینٹینس نہیں بنا سکتے. آپ ان ورڈز کو سینٹینس بنانے کے لیے آپ کو کمپلسری یا تو اس کے ساتھ اسم کو ایڈ کرنا پڑے گا یا پھر فعل کو ایڈ کرنا پڑے گا، یا پھر دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا، تبھی آپ کا سینٹینس مکمل ہوگا، مینس کمپلیٹ ہوگا. تو حرف کو ہم نارملی کنجنکشنز یا پریپوزیشنز میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے آتے ہیں حرف میں. حرف کئی سے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں اس کے ریلیٹڈ جانیں گے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تین جو یہاں پر پارٹس آف اسپیچ ہے کلمہ میں، اسم، فعل، حرف، ان تینوں کو ہم نے صرف تھوڑا سا جانا ہے. انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں ہم باقی ان کے ڈیٹیلز جانیں گے کہ ان کو پڑھنا کس طرح ہے، کس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں. ہم بریفلی انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز میں جانیں گے. تو ابھی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.